اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین،
ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ منڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، پھیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑھیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑھیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آخر سماعت کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ بہت ہی پیارا بیان ہے، اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ وہ طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی،
کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے. جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں. اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا. جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا. جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے. صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی. اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے. حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا،
खुद बखुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो, ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी, ओ मदीने वालों, मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए। मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं स्याकार हूँ, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। कितना बड़ा फर्क है सहाबा किराम में और हम गुनाहगारों में। कोई साबित नहीं कर सकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हज कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख लो इसके हाथ में रोटी है। जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया, अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी, आका आज वापस ले जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था, लोग क़यामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे। आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया, लोगों बाद आ जाओ, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर। फसाद मच गया ज़मीन में, ज़मा में, खुशकी में, तरी में, मकान में, दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया, बिमा कसबत अयदिन नास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं? हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये तो ऐसी लोग है, पता नहीं जी मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, पता नहीं करता क्या है रात दिन सिवाय गुनाहों के, अल्लाह के कहर को दावत देने के, खुदा के गजब को बुलाने के सिवा। और हम करते क्या है? सुबह उठकर गाना बजाना, सोते वक्त चारों तरफ गाना बजाना, सफर में गाना बजाना, कब्र में मैयत उतर रही है तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। फरमाया, बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, मैं फिर अज़ाब का मजा चिखाया करता हूँ, अज़ाब का ज़ायक़ा चिखाया करता हूँ और ऐसा चखाता हूँ ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखे। आखिर से हम आपके लिए बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है, आज भी पता दिमाग में क्या है? हो गया अजी, हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, बयान को पूरा सुने। हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है। वालिद साहब बड़े सियाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी,
کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا، بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح، شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا، تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساکھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہوگے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا۔ اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے، ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا، جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کے امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں،
فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے, ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں, ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو, ڈاکٹر ہو, افسر ہو, وزیر ہو, آخر ہے تو انسان, ہے مسلمان, ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر. ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں, تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں, آیا وقت قیامت کا, آیا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا, چہل پہل میں پھنس گئے, اس کے رنگ روغن میں لگ گئے, اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے, دن میں اسی کا فکر ہے, اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کی آخری سورت, آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا, سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی, بازاروں میں بھی, شہروں میں بھی. فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا, فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا. کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب, کس دن مروں گا. جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے. صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے. ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے, اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے, بتا کدھر کون لے گیا, کدھر لے گیا. میرے پاس آئے یہاں, میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا. کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو. اب میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار, یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر, عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے, بتا کدھر گیا ہے. سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے. سنو, قاری حنیف بتاتا ہے, ٹیلا کرا دوں گا میں. جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے. اخیر میں نے بکواس کر دی, میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا. کہنے لگے نہیں. تماشا دیکھا, یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے. اللہ غنی, کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا. اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں, بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی, کتنی ہوگی. تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے. ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی, مگر کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے. پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں, اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی, اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلے کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کوئی نہیں جانتا بارش
بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. آئیے چلتے ہیں اس بیان کو. کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، دادی کو پتا نہیں، نانی کو پتا نہیں. یوں کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتا لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے. دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا
کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت ایک ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا ایک ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔
کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ ماشاءاللہ. اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجد چو سر کٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجد چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے. باوے وسے تیراں دمی، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے. بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت
امت ہار دے جورو جفا دے رنگ بچ جورو جفا دے رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل جورو جفا دے رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دیدوں یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل ای میں رواج عشق ہے ای میں ہو دن امتحان ای میں رواج عشق ہے ای میں ہو دل امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں نقشہ دیدار یار دا نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دیدوں یار دی اوکھی ہے دیدوں یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل محرم الحرام کا مہینہ ہے آج اس کی 8ویں تاریخ ہے اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی محرم کی 10ویں تاریخ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی امام حسین کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں نواسہ رسول ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں شیر خدا کے فرزند ہیں بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا بالکل غریب گھر ہے نادار گھر ہے مفلسی کا گھر ہے ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنا مصلح اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لگتی جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی باہر دیکھو 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لخت جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے پریشان بیٹھی رہے کوئی پرواہ نہیں، عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں نبی کی لخت جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟
یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی. میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں، کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات، گلیوں میں گھومنے والی مستورات، ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات. میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمۃ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں. میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمۃ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبو، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مسلمان عورتوں، فاطمۃ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا. تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی. اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی. پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا. تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا. تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا، اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا. حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا. تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی. حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی. تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے. آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو. حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے.
ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے. تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا. توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے. حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. بچہ جو ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی. اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی. اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے. کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں. کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں. اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے. او فاطمہ الزہرا کا خون اور او بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا. اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے. ہو آل نبی اور کام یہ. اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو. چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل. کون ہے سید؟ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے. سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے. کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں. اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا. جلدی وضو کرو، نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا. تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر اکرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرام فرمایا. حضرت عمر کے دربار میں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت آیا. 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نہیں باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے. فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا. تیرا ابا کون ہے؟ ان کا ابا کون ہے؟ اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے. اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا.
علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا۔ مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ لکھ دیا جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے۔ اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟
تلاش کرنے والوں کو پتہ چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت مل گیا، آ جاؤ، بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے، او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، ہر نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو، اس وقت اللہ کی زمین پہ، آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔
او لوگو میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگو میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، او لوگو میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی، او لوگو کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، پھر تو اپنا کام نہ بنا، درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے ہیں۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا،
ڈھانڈ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے. کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا, فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں. حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دیں. حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی. ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں, میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں. دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی. ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے. بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا, گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے, چھرے چلا رہے آل نبی کے خاندان میں. وہ ماں بھی ماں تھی, کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا, میں نے تجھے حلال کا جنا, حلال کا دودھ پلایا, حلال کی روٹی کھلائی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا, وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں, جانے کا ارادہ وہیں ہے. بیٹا آگے آگے, اماں پیچھے پیچھے. میدان کربلا میں آ پہنچے. اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا, لڑائی کی. ادھر سر کاٹا مخالفین نے, ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی. اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا, ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا. چومتی نہیں, چاٹتی نہیں, بوسا نہیں دیتی, روتی نہیں, ماتم نہیں کرتی, کپڑے نہیں پھاڑتی, سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے. کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. میں واپس لوں گی. گرم ہے میدان, سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے. سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی, سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی, سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی, نماز میں مشغول ہے. بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حسین نے بہن کو سبق دیا صبر کرنا, استقامت پکڑنا. اپنے خاندان کا جھنڈا ہے, اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے. صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے. نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے. نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے. تین دن گزر گئے, پانی نہیں. معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دی, او لوگو ہم سے دشمنی ہوگی, ہم سے عداوت ہوگی, اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا, 2 گھونٹ پانی دے دو. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق میں سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی. قاسم بن حسن شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, عباس شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, سارا خاندان ڈھیر ہو گیا. فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے, خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا, ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے. ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے. سیدنا حسین چلائے, فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ, فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. نبی
کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے، اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ، ابھی سانس آ رہا ہے، میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے۔ استقامت کا پہاڑ ہے حسین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 3 جملے توجہ سے سنو۔ سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں، 3 بد دعائیں کر دی حسین نے آخر میں۔ الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں، میرے قرآن کی بے ادبی کی، جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے۔ دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی، انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا، اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ تیسری بد دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے۔ حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرتا، شریف خاندان کا شریف بیٹا، بہادر بیٹا، اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ، وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ۔ خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عمر گزر گئی، حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ، ساری عمر گزر گئی۔ آتا ہے نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین، عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ، کبھی خاندان دینا تو سیکھ۔ قربانی تو کیا خاندان کی دے گا، تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ حسین نے قرآن پڑھا، کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائی۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔